السلام علیکم۔ تم یہیں رکو، ہم دونوں اندر جاتے ہیں۔ شہریار نے کلام کو ہدایت کی۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ یہاں حفاظت کے جدید انتظامات موجود تھے۔ اس کے باوجود اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ فائرنگ نے بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، تو یہ ایک غیر فطری سی بات تھی۔ وہ خود کو یہ تسلی دے کر بھی مطمئن نہیں ہو سکتا تھا کہ اندر موجود تمام افراد بے ہوش پڑے ہوں گے۔ جیسے باہر موجود سیکیورٹی گارڈز میں سے ہر ایک پر بے ہوشی کی دوا یکساں طور پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی، اسی طرح اندر بھی کچھ افراد کو ضرور ہوش میں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے گرل کاٹ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کے نتیجے میں عمارت کے کسی حصے میں الارم ضرور بجا ہوگا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ کہیں سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا؟ یہ کوئی ٹریپ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اندر والے خود انہیں اندر داخل ہونے کی چھوٹ دے رہے ہوں تاکہ انہیں چوہے دان میں پھنسایا جا سکے۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اندر داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ البتہ کلام کو احتیاطاً باہر چھوڑ دیا گیا کہ حالات بگڑنے کی صورت میں وہ کچھ کر سکے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے پہلے بستر کی طرف رخ کیا، تھوڑی سی چادر ہٹا کر خوابیدہ وجود کا جائزہ لیا۔ وہ 16-17 سال کی کم سن لڑکی تھی جو بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ دوا کے زیر اثر ہے، پھر بھی اس نے احتیاطاً اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے سامنے ایک خالی کوریڈور تھا جس میں بہت سے دروازے کھل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر ایسے زاویے سے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے کہ اگر کوئی انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرے تو بیک وقت دونوں کو نہ پھانس سکے۔ لیکن ان کے خدشات کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کوریڈور میں موجود بیشتر کمرے خالی تھے۔ صرف ایک کمرے میں انہیں 12-13 سال کا ایک لڑکا سوتا ہوا ملا جو یقیناً ارجن کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ لڑکی والا ہی سلوک کیا اور مزید آگے بڑھے۔ اس طویل کوریڈور میں انہیں مزید کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا اور وہ گھومتے ہوئے عمارت کے دوسرے حصے میں داخل ہو گئے۔ اس عمارت میں گھومتے ہوئے شہریار کو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی وسعت کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ بھائی جی کے گرگوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان پر 100% بھروسہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر بھارت میں پہلے سے کام کرتے کلام کے ساتھیوں کو کال کرنا بھی اس لیے مناسب نہیں تھا کہ کہیں وہ لوگ بھی کسی کی نظر میں نہ آ جائیں، چنانچہ انہیں رسک لینا پڑا تھا۔ راؤنڈ لیتے ہوئے وہ جدید سہولیات سے آراستہ بڑے سے کچن میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک عورت ساڑی میں ملبوس کچن ٹیبل پر سر ٹکائے دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ عورت کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور اس کی مانگ میں سندور لگا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کچن کی انچارج سریتا تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ ریوالور کے دستے سے کن پٹی پر لگائی گئی ایک جچی تلی ضرب نے یہ اطمینان دلا دیا کہ وہ اب کئی گھنٹے جاگنے کے لائق نہیں رہی ہے۔ کچن سے نکل کر وہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچے جس نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عمارت کا کنٹرول روم تھا اور وہاں نصب سکرینز پر عمارت کے اندرونی اور بیرونی بہت سے حصوں کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ وہ خود کھڑکی کے قریب کھڑے کلام کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اتنے زبردست انتظام کے بعد کسی کو بے خبری میں نشانہ بنا لینا کیا مشکل تھا، لیکن ان کی خوش قسمتی رہی تھی کہ کنٹرول روم میں موجود دونوں افراد بھی دوا کے زیر اثر تھے۔ ان میں سے ایک کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سو رہا تھا تو دوسرے نے کمپیوٹر ٹیبل پر ماتھا ٹکا رکھا تھا۔ دل ہی دل میں شکر کرتے ہوئے وہ اس کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کنٹرول پینل کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں سے محض نگرانی کا کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ دونوں افراد جدید آلات کی بدولت اس لائق تھے کہ محض انگلی کی جنبش سے وہاں میدان جنگ سجا ڈالتے۔ عمارت میں کئی مقامات پر ایسی خودکار گنز نصب کی گئی تھیں جنہیں یہاں بیٹھے بآسانی آپریٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن ان دونوں کے دنیا و مافیا سے بے خبر سوئے ہوئے ہونے کے باعث ایسا کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ سلو نے بنا رعایت ان دونوں کو ناکارہ بنایا، جبکہ شہریار کی پیڈ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مانیٹر پر عمارت کے مختلف مناظر دیکھنے لگا۔ ارجن کا اپنی حفاظت کے لیے کیا گیا یہ انتظام اب ان کے کام آ رہا تھا۔
چند منٹوں میں شہریار نے انگلیوں کی معمولی جنبش سے پوری عمارت کو کھنگال ڈالا۔ انہیں ملنے والے لڑکے لڑکی کے علاوہ انہیں ایک بیڈ میں سوئے ہوئے ارجن اور اس کی بیوی دکھائی دیے۔ دیگر مقامات پر موجود لوگ بھی سوئے ہوئے تھے۔ اپنی وضاحت سے وہ لوگ ارجن کے ملازمین محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں حاصل شدہ معلومات کے مطابق وہاں ارجن کے بیوی بچوں کے علاوہ صرف ملازمین ہی موجود ہوتے تھے۔ اپنی انگلی کی جنبش سے سکرین پر تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتا شہریار ایک کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہاں بستر پر کرتے پاجامے میں ملبوس ایک منحنی سا آدمی پانی میں شرابور سٹپٹایا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ بستر کے قریب ایک موٹی تازی سی عورت دونوں ہاتھوں میں پلاسٹک کی بالٹی پکڑے کھڑی مرد سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مرد کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند سے جاگنے کے بعد بدحواس ہے اور کوشش کے باوجود عورت کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے، جس کی وجہ سے عورت کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور مہین سی نائٹی میں مشکل سے بھاری جسم کی بوٹیاں پھڑک رہی تھیں۔ تم ارجن اور اس کی بیوی کا بندوبست کر کے آؤ، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ سلو کو ہدایت دیتا ہوا وہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ جس کمرے میں اس نے اس مرد و عورت کو دیکھا تھا وہ دوسری منزل پر واقع تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچنے کے بعد وہ وہیں رک کر اندر کی سنگن لینے لگا۔ تو کیا کہہ رہی ہے بھگوان؟ میری بدھی میں کچھ نہیں آ رہا۔ اندر سے مرد کی آواز سنائی دی جو اس کے وجود کی طرح ہی منحنی سی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ عورت کی پاٹدار آواز میں جھنجھلاہٹ کا عنصر بھی موجود تھا۔ شاید وہ یہ بات کئی بار شوہر کے گوش گزار کر چکی تھی، لیکن اس کا نیند میں ڈوبا ہوا ذہن سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈاکو آ گئے ہیں تو تمہیں اور مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بھائی کے اس محل میں سارا بندوبست ہے۔ ڈاکو بیچارے آ کر خود ہی پھنس جائیں گے، مرد نے جواب دیا اور ساتھ ہی زوردار جمائی بھی لی۔ تم تو احمق ہی رہنا، میں کہتی ہوں اس گولڈن چانس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ بھابھی اپنے گہنے کہاں رکھتی ہے۔ میں وہ گہنے نکال کر اپنے سامان میں چھپا لیتی ہوں۔ بعد میں سب یہی سمجھیں گے کہ گہنے ڈاکو لے گئے ہیں۔ وہ ارجن کی بہن تھی سو اس کی طرح چال باز کیوں نہ ہوتی؟ موقع ملتے ہی اپنی سگی بھابھی کو بھی لوٹنے کا منصوبہ بنانے لگی تھی۔ کیا بولتی ہے بھگوان؟ ادھر تو سانس بھی لو تو تیرے بھائی کو خبر ہو جاتی ہے، اور تو چلی ہے اپنی بھاوج کے گہنے چرانے۔ مرد کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ اسے ارجن جیسے سالے سے ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ میری بات سنو، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں گولیوں کی آواز سن کر جاگی ہوں اور حیران ہوں کہ ابھی تک کسی نے کچھ کیا کیوں نہیں۔ سارے نوکروں چاکروں اور گارڈز کے علاوہ بھیا اور بھابھی بھی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ خود تمہیں میں نے بڑی مشکل سے جگایا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کسی نے سارے کے ساروں کو نیند کی دوا کھلا کر سلا دیا ہے اور اب یہاں کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی ہے۔ موٹی واقعی بہت ہوشیار تھی اور حالات کا ٹھیک ٹھاک تجزیہ کر رہی تھی۔ نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، لیکن تو بتا کہ تو کیوں باقی سب کی طرح سوئی نہیں اور میرا دماغ کھا رہی ہے؟ جا، تجھے جو کرنا ہے آپ کر لے اور مجھے سونے دے۔ مرد اتنا بھی دبو نہیں تھا جتنا مانیٹر سکرین پر دیکھ کر اپنی صحت اور اہلیے کے باعث اسے محسوس ہوا تھا۔ تم تو سدا ڈرتے ہی رہنا۔ تمہاری یہ کاہلی اور بزدلی ہی ہے جس کے کارن ہم آج تک وہیں کے وہیں ہیں اور ترقی نہیں کر سکے۔ میاں کا فیصلہ سننے کے بعد عورت اپنی پاٹدار آواز میں بڑبڑائی اور آوازوں سے یوں محسوس ہوا کہ وہ باہر آنے کو ہی ہے۔ شہریار نے اب مزید وہیں رکے رہنا مناسب نہیں سمجھا اور تیزی سے حرکت کرتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے جو اسلحہ تھامے ایک نقاب پوش کو اپنے سامنے دیکھا تو چیخنے کے لیے پورا منہ کھول دیا، لیکن اس کے حلق سے چیخ برآمد ہونے سے قبل ہی شہریار نے پسٹل کی نال اس کے منہ میں گھسا دی۔ آواز نکالی تو جان سے جاؤ گی۔ ساتھ ہی وہ دھیمی آواز میں گررایا، لیکن بہرحال اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جانے والا مرد اٹھ بیٹھا اور خوف زدہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جو میں پوچھوں شرافت سے بتاتے جاؤ۔ اس کے سختی سے کہنے پر عورت نے جلدی سے یوں سر کو جنبش دی جیسے اپنے تعاون کا یقین دلانا چاہتی ہو۔ شہریار نے پسٹل کی نال اس کے منہ سے نکالی اور وہ ہانپتی ہوئی بستر پر گر گئی۔ اسے پانی پلاؤ، سرہانے رکھے جگ گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہریار نے اس کے شوہر کو حکم دیا۔
کیونکہ عورت کی جیسی حالت ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ آ گیا دو تم، میں ریفریجریٹر سے کولڈ ڈرنک نکال لیتا ہوں، یہ یہاں آ کر پانی پینا پسند نہیں کرتی اور اس کی جگہ صرف کولڈ ڈرنک اور جوس پیتی ہے۔ مرد نے عاجزی سے درخواست کی تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت کیوں جاگ رہی تھی۔ اس نے سرے سے وہ پانی پیا ہی نہیں تھا جس میں انہوں نے خواب آور دوا ملائی تھی۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کب آئے ہو؟ مرد کو ریفریجریٹر سے کولڈ ڈرنک نکالنے کی اجازت دیتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ میں پرکاش ہوں، ارجن کا جیجا، اور یہ اس کی دیدی سیتا ہے۔ ہم آج رات ہی سورت پور سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمارا یہاں ایک ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام ہے، اس نے بتایا۔ اس لیے آئے ہو؟ بس یوں ہی، سیتا کا جب عیش کرنے کو من کرتا ہے تو وہ مجھے یہاں گھسیٹ لاتی ہے۔ میرے پاس اس کے بھائی جتنی دولت جو نہیں ہے، وہ کچھ اداس سا بتانے لگا۔ اوکے، تم دونوں بستر سے اٹھو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اسے ان دونوں سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور سخت لہجے میں حکم سنایا، تم ہمیں گولی تو نہیں مارو گے نا؟ کچھ دیر قبل مکارانہ منصوبہ بندی کرتی سیتا نے بھیگی بلی جیسے لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، شہریار نے اسے جواب دیا اور پسٹل لہراتے ہوئے اشارہ کیا کہ فوری اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ دونوں میاں بیوی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اپنی جگہ سے حرکت کر کے دیوار تک پہنچ گئے اور منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ شہریار نے ان کی پشت پر جا کر پہلے مرد کے سر پر دستے سے ضرب لگائی، وہ فوراً ہی تیورا کر گرا۔ سیتا اپنے پتی کو گرتے دیکھ کر بے ساختہ پلٹی۔ اس وقت شہریار اسے ضرب لگانے کے لیے ہاتھ کو حرکت میں لا چکا تھا، چنانچہ سر کی بجائے چہرے پر ضرب لگی اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کے باعث اس نے زوردار چیخ ماری، لیکن اس دوران شہریار کا ہاتھ دوبارہ حرکت میں آ چکا تھا۔ اس بار ضرب کنپٹی پر پڑی اور بے ہوش ہو کر وہ نیچے گر گئی۔ تم کہاں ہو؟ اس نے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سلو کو پکارا۔ مشن کے دوران ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے وہ ایک جدید قسم کا آلہ استعمال کر رہے تھے۔ باقی سامان کی طرح یہ بھی انہیں بائی جی کی طرف سے ہی فراہم کیا گیا تھا۔ کنٹرول روم میں نے ارجن اور اس کی بیوی کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور باقی عمارت بھی چیک کر لی ہے، اب یہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، سلو نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو اور ہر طرف نظر رکھو، میں یہاں ارجن سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ کلام، تم میرے پاس آ جاؤ، اور ہاں، آتے ہوئے ارجن کی بیٹی کو بھی لے آنا۔ اس نے بیک وقت اپنے دونوں ساتھیوں کو ہدایات دیں اور خود ارجن کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ بالکل ویسے ہی تھی جیسی کسی دولت میں کھیلتے ہوئے آدمی کی ہونی چاہیے۔ وسیع و عریض بیڈ پر اس کے پہلو میں سوئی ہوئی بیوی بھی بے حد خوبصورت تھی، اور کہا جا سکتا تھا کہ قسمت کی دیوی ارجن پر مہربان رہی تھی کہ اس امیر زادی کا دل اس پر آ گیا تھا جس نے اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ لیکن اب قسمت ایک اور کھیل کھیلنے والی تھی جس میں ارجن کے حصے میں کامیابی آنے کا امکان بہت کم تھا۔ وہ آگے بڑھا تو فوراً ہی اس کی نظر میں سائڈ ٹیبل پر رکھی خواب آور گولیوں کی شیشی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی ایسی غفلت بھری نیند کی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر باندھنے کے عمل کے دوران بھی نہیں جاگ سکا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ اس بیچارے نے تو انجانے میں ڈبل ڈوز لے لی تھی۔ ایک طرف وہ دن بھر ایسا پانی پیتا رہا تھا جس میں خواب آور دوا ملی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اس نے اپنے ہاتھوں سے سلیپنگ پلز لے لی تھیں۔ شاید وہ ان کا عادی تھا اور روزانہ سونے سے پہلے یہ گولیاں ضرور کھاتا تھا۔ اس کا ثبوت عادی سے زیادہ خالی ہو جانے والی شیشی تھی۔ ارجن کے تکیے کے نیچے سے جھانکتا ہوا پسٹل بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود اپنے تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کر سونے کی عادت اس کے سیکرٹ ایجنٹ ہونے کا ثبوت تھی۔ شہریار کے اندازے کے باوجود وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو اپنے سائے سے بھی بھڑک جاتا ہوگا۔ ایسے لوگ شفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی ہوتے ہیں۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد ہی ارجن کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن پہلے تو اسے ہوش میں لانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی پنڈلی میں سے بندھا خنجر باہر نکالا اور ارجن کے رخسار پر ایک چرکا لگا دیا۔ نتیجے میں اس نے ایک سسکاری لی اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے شہریار نے اس کے دوسرے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ عین اسی وقت کلام ارجن کی بیٹی کو کندھے پر ڈالے کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ ارجن نے آنکھیں کھول کر اپنے بیڈ روم کا منظر دیکھا
اور لکنت زدہ آواز میں پوچھنے لگا، موت کے فرشتے؟ شہریار نے اتنے سرد لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا کہ کلام کو اس کا ساتھی ہونے کے باوجود اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اب ارجن نے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا اور نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نظر بیٹی پر پڑی تو بکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ سویٹی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ تھوک نگل کر خشک حلق کو تر کرتے ہوئے اس نے بمشکل پوچھا، تاکہ سویٹی کے سویٹ سے ڈیڈی کو ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ شہریار نے اطمینان سے جواب دیا، پھر ہاتھ میں پکڑا خنجر کلام کی طرف اچھال کر اس سے بولا، یہ پکڑو۔ میرے سوال پوچھنے کے بعد اگر ارجن نے فوری جواب نہیں دیا تو ہر 5 سیکنڈ بعد اس کی ایک انگلی کاٹ دینا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ اوکے باس۔ کلام کے لیے ایک بے گناہ لڑکی پر ایسا تشدد کرنا بہت مشکل تھا، لیکن شہریار جس موڈ میں نظر آ رہا تھا اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر ارجن بھی بلبلا اٹھا، تم اس نردوش بچی پر ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ بندھا ہوا ہونے کے باوجود اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ظلم ہم نہیں تم کرو گے، ہمارے پوچھے گئے سوال کا جواب نہ دے کر شہریار نے اسی سرد مہری سے جواب دیا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تم، لیکن اسے کچھ مت کہنا۔ ڈاکٹر فرحان جمیل کو کہاں رکھا گیا ہے؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ چونک گیا۔ اوہ، تو تم وہ پاکستانی ایجنٹ ہو جو اس چکر میں پریم ناتھ کو بھی ٹارچر کا نشانہ بنا چکے ہو۔ 5 سیکنڈ بہت جلدی گزر جاتے ہیں ارجن۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے شہریار نے اسے تنبیہ کی، خبردار، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں چلایا۔ 5 سیکنڈ پورے ہو گئے ہیں۔ اس کے چیخنے پر دھیان دیے بغیر وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور کلام کو اشارہ کیا، جس نے قدرے جھجکتے ہوئے لڑکی کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر خنجر چلا دیا۔ زخم لگنے سے اس کا جسم بری طرح پھڑکا، اس کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی، بس نیند میں ہی کراہتی رہی۔ ارجن کی بیوی بھی ابھی تک نیند میں ہی تھی، لیکن اس کی پلکوں کی جنبش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں جاری کارروائی اسے ڈسٹرب کر رہی ہے اور اب وہ کسی بھی لمحے آنکھیں کھول سکتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو ایڈیٹ؟ تمہیں مجھ سے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تو مجھے ٹارچر کرو، اس معصوم کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو؟ بیٹی کی انگلی کٹتے دیکھ کر وہ چلانے لگا۔ کیوں کا جواب بہت واضح ہے ارجن، تم نے پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کو بم بلاسٹ اور ٹارگٹ کلنگ کے احکامات دیتے ہوئے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے اس ظالمانہ اقدام سے کتنی معصوم جانیں ضائع ہو جائیں گی، کتنے لوگ اپنے اعضاء سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کس کس گھر کا چولہا بجھ جائے گا؟ اس نے جذباتی انداز میں اسے جواب دیا اور کلام کی طرف مڑ کر اسے ایک اور انگلی اڑا دینے کا اشارہ کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس بار لڑکی کا جسم پہلے سے زیادہ بری طرح پھڑکا، لیکن ہوش میں وہ اب بھی نہیں آئی۔ اس کے برعکس اس کی ماں نے آنکھیں کھول دیں۔ تم بچ کر نہیں جا سکو گے، ہماری دھرتی پر قدم رکھ کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، یہاں سے تمہاری لاشیں بھی واپس پاکستان نہیں جائیں گی۔ ارجن کسی پنجرے میں بند درندے کی طرح دھاڑنے لگا۔ 5 سیکنڈ پورے ہو گئے ہیں تمہاری اس بکواس میں۔ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر شہریار نے سابقہ انداز میں اسے مطلع کیا، جس پر اس کے چہرے کا خون بالکل ہی نچڑ گیا۔ پلیز پلیز میری بچی پر یہ ظلم نہیں کرو، یہ تو پہلے ہی مردوں سے بدتر حالت میں جی رہی ہے، تم اور مار کر کیا کرو گے؟ ہوش میں آ کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ارجن کی بیوی نے اچانک ہی دخل اندازی کرتے ہوئے لجاجت سے درخواست کی۔ کیا مطلب؟ اس کے جملوں نے شہریار کو چونکا دیا اور وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا، یہ کوکین کا نشہ کرتی ہے اور اس نشے نے اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہی نہیں کرتی۔ آج بھی اس نے پیپر ویٹ مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے اسے کوکین نہیں دی تو اپنی گردن میں شیشہ مار کر اپنی جان لے لے گی۔ مجبوری میں ہمیں اپنے ہاتھ سے اسے یہ زہر دینا پڑا۔ تفصیل بتا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار اس انکشاف پر اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ لوگوں میں موت بانٹتے پھرنے والے ارجن کے اپنے گھر میں موت نے اس طرح پنجے گاڑ دیے تھے کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے جسم سے قطرہ قطرہ کر کے زندگی نچوڑ رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ شاید اپنی اسی بے بسی کی وجہ سے اسے سونے کے لیے نیند کی گولیوں کی مدد لینی پڑتی تھی۔
فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ وہ انسان تھا، خود پر کتنی ہی درندگی طاری کرنے کی کوشش کرتا، اپنے اندر کی انسانیت کو نہیں پچاڑ سکتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سیکنڈوں کی گنتی بھول گئی تھی۔ وہ اس الماری میں ہے، سب سے نیچے والے خانے میں، مسز ارجن نے سسکتے ہوئے بتایا۔ اس کی بینڈیج کر دو، اس نے کلام کو حکم دیا۔ وہ تو جیسے منتظر ہی تھا، فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بے ہوش لڑکی کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ بے ہوشی کی دوا کے علاوہ یہ اس کی رگوں میں دوڑتے کوکین کے نشے کا زہر بھی تھا، جو وہ ایک بے پناہ اذیت ناک تجربے سے گزرنے کے باوجود ہوش میں نہیں آ سکی تھی۔ اب تم کیا بولتے ہو؟ تمہارے کسی لائق نہ ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں رعایت اور مہلت دونوں دے دی ہیں، لیکن اب بھی اگر تم نے اپنی زبان نہیں کھولی تو ہمارا اگلا نشانہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور اس بار انگلیاں کٹوانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سیدھے سیدھے ہر 5 سیکنڈ بعد اس کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے گا۔ کلام اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو وہ دم بخود پڑے ارجن سے مخاطب ہوا۔ یہ تم سے کیا پوچھ رہے ہیں ارجن؟ انہیں بتا دو، میں اپنی نظروں کے سامنے اس طرح اپنے بچوں کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی بیوی روتے ہوئے زور سے چیخ کر بولی، یہ مجھ سے دیش کا ایک اہم راز جاننا چاہتے ہیں۔ ارجن نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتایا۔ تو بتا دو، تم کون سا دیش بھگت ہو؟ لاکھوں کا ٹیکس کھا جاتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اور موقع ملنے پر بلیک میلنگ سے لے کر منی لانڈرنگ تک سب کچھ کر گزرتے ہو، تو پھر ایک راز بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ارجن کی دیوانگی تھی، اور اپنی دیوانی محبت میں اس نے اس کی حیثیت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے باپ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سے کئی گنا نیچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ارجن کو اپنے اکلوتے داماد کے طور پر قبول کر لے۔ بیاہ کے بعد بھی اس نے اپنا تن من دھن پتی پر نچھاور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور سب سیاہ سفید کا مالک اسے بنا دیا تھا، لیکن اس وقت معاملہ اس کی اولاد کا تھا۔ چنانچہ وہ ایک وفادار پتنی سے زیادہ ماں دکھائی دے رہی تھی، جس کی دیوانگی اپنی اولاد کی بقا کے سوا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ لڑکے کو یہاں لے آؤ۔ بیوی کی باتیں سن کر ارجن کے چہرے کی رنگت یوں بھی تیزی سے بدل رہی تھی۔ شہریار نے کلام کی طرف رخ کر کے یہ حکم صادر کیا تو اس کا چہرہ بالکل ہی زرد پڑ گیا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ کلام ابھی کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کا حوصلہ جواب دے گیا، اور اس نے بے بس انداز میں اسے پکارا۔ اسے گاندھی نگر کے ایک ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے اس کا ہسپتال میں رہنا ضروری ہے۔ ارجن کے بتانے پر اس کا دماغ چکرا سا گیا۔ قدرت کتنی بار انہیں گاندھی نگر لے جا چکی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ ان کا گوہر مقصود وہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر فرحان جمیل کی تلاش میں بھٹکتے اگر آج وہ ارجن تک نہیں پہنچتے تو کبھی خیال بھی نہیں آ پاتا کہ ہر بار گھوم پھر کر گاندھی نگر ہی کیوں جا پہنچتے ہیں۔ ان لمحات میں جہاں اسے ڈاکٹر فرحان کا پتہ مل جانے کی خوشی ہو رہی تھی، وہیں ان کی حالت ٹھیک نہ ہونے کا سن کر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بھارتیوں کی تحویل میں انہیں اتنی شدید ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئی ہوں گی کہ ان کا حلیہ ہی بدل کر رہ گیا ہوگا۔ اس نے تصویر میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تھا، اور بلا شبہ وہ اچھی شخصیت کے مالک ایک ایسے انسان تھے جن کے چہرے سے ہی ان کی ذہانت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ ایسے شاندار شخص کی بری حالت کا سن کر اس کا دل و دماغ غصے سے بھر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اس حال تک پہنچانے میں جن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان میں سے ایک ارجن اگروال بھی تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے دل میں جاں بخشی کی کوئی گنجائش نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ کچھ سوچتا ہوا مسز ارجن کی طرف پلٹا اور بولا، مسز ارجن، آپ کی جیولری کہاں ہے؟ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے اس مطالبے پر وہ بنا کسی احتجاج کے خودکار انداز میں اٹھی اور ایک دیوار پر لگی پینٹنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ پینٹنگ میں جنگل کے ماحول میں ایک شیر کو ہرن پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ مسز ارجن نے پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر شیر اور ہرن پر ایک ایک ہاتھ جمایا اور ہاتھوں کو یوں حرکت دی جیسے ہرن کو شیر کی گرفت سے چھڑا رہی ہو۔ دفعتاً ایک کھٹکا سا ہوا اور فریم اس طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ شیر ایک طرف اور ہرن دوسری طرف۔ درمیان میں پیدا ہونے والے خلا میں نمبروں والی ایک تجوری نظر آ رہی تھی۔ مسز ارجن اگروال نے نمبر ملا کر وہ تجوری کھولی تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ تجوری زیورات اور نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی کچھ دیر قبل مسز اگروال نے اپنے شوہر پر منی لانڈرنگ کا جو الزام لگایا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ یہ سب ایک بیگ میں ڈال کر ہمارے حوالے کر دو۔
فوری فیصلہ کرتے ہوئے شہریار نے اسے حکم دیا۔ یہ مال ارجن نے محنت سے زیادہ 420 کے بل بوتے پر کمایا تھا، چنانچہ اگر وہ اسے راہ کی 420 کا جواب دینے کے لیے خرچ کر ڈالتے تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ارجن کی پتنی نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، جبکہ وہ خود بستر پر پڑا بے بسی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی بیوی کو تو ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے بندشوں سے آزاد کر دیا تھا، جبکہ وہ اب تک بندھا پڑا تھا۔ دواؤں کے اثر کے باعث جسم ویسے ہی سست پڑا ہوا تھا، ورنہ شاید وہ ان بندشوں سے آزاد ہونے کی کوئی ترکیب لڑا بھی لیتا۔ ابھی تو کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پولیس کو اس واردات کی رپورٹ لکھواتے ہوئے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہارے گھر میں کچھ ڈاکو گھس آئے تھے، جنہوں نے تمہارا سارا زیور اور پیسہ لوٹ لیا۔ زیور کے لیے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اسے ساتھ نہ لے جاتے تو تمہاری سگی نند نے اسے چرا لینا تھا۔ اور ہاں، پولیس کو بھی یہ بتانا کہ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے تمہارے شوہر مسٹر ارجن اگروال کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ کہتے ہی اس نے پسٹل کا رخ ارجن کی طرف کر کے اسے گولی مار دی۔ گولی اس کے سینے میں بائیں جانب گھسی اور اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ اس کی بیوی یہ منظر دیکھ کر اتنی دہشت زدہ ہوئی کہ چیخنا بھول گئی۔ سوری مسز اگروال، یہ شخص میرے وطن کا دشمن تھا، اس لیے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ میرا بتایا ہوا بیان دے کر خود کو اور اپنے بچوں کو پریشانی سے بچا لیتی ہیں یا سچ بول کر اپنے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کرتی ہیں۔ پسٹل جیب میں رکھ کر وہ ارجن کی طرف بڑھا اور اسے بندشوں سے آزاد کرنے لگا۔ اب وہ شخص انہیں یا کسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لائق نہیں تھا۔ کلام کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اسے مسز ارجن کی پہلی سسکی سنائی دی، جسے سن کر اسے دکھ بھی محسوس ہوا، لیکن اس نے اس کیفیت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ لوگوں میں موت بانٹنے والے ارجن کی وجہ سے کتنی سہاگنوں کو بیوہ ہو کر ماتم کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ اگر آج اس کی بیوی اس کی لاش پر بیٹھی بین کر رہی تھی تو اسے مکافات عمل کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے یہاں کی لینڈ لائن کاٹ دی ہے۔ ارجن اور اس کی بیوی کے موبائل پہلے ہی میرے قبضے میں ہیں، اس لیے اس کی بیوی کے لیے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ کنٹرول روم کے سامنے سے گزرے تو سلو بھی ان سے آ ملا اور اپنا کارنامہ سنایا، جس پر شہریار کی سمجھ میں آیا کہ اسے ارجن اور اس کی بیوی کے پاس موبائل فون کیوں نظر نہیں آئے تھے، ورنہ عموماً لوگ اپنے سیل فون کو سوتے وقت اپنے قریب ہی رکھ کر سونا پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگ جلدی سے باہر آ جائیں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ گاڑیاں خاموشی سے ارجن ولا کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح اطمینان کا سانس بھی نہیں لے سکے تھے کہ بائی جی کی طرف سے مہیا کیے گئے ڈرائیور نے اطلاع دی۔ اسے وہ اپنے فرار کے لیے باہر ہی چھوڑ کر آئے تھے۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، تم ریڈی رہو، شہریار نے اسے جواب دیا۔ ساتھ ہی ان تینوں کے قدم بھی تیز ہو گئے۔ واپسی کے لیے انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا جس راستے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ارجن کی بیٹی کے کمرے کی کھڑکی کا ٹوٹا شیشہ یقیناً اس کی اس دیوانگی کی نشانی تھا جو کوکین نہ ملنے کی صورت میں اس پر طاری ہو جاتی ہوگی۔ اس پہلے سے ٹوٹے ہوئے شیشے کی وجہ سے ہی یقیناً وہاں کا سیکیورٹی الارم بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ان کا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ نہ جانے کون لوگ تھے جو اچانک ہی وہاں نمودار ہو گئے تھے اور ظاہر ہے ان کے فرار کی راہ بھی روکنے والے تھے۔ شاید یہ اس فائرنگ کا رد عمل تھا جو اندر گھستے وقت انہیں کرنا پڑی تھی، لیکن یہ کچھ لیٹ رد عمل تھا جس کی یہی توجیہ ہو سکتی تھی کہ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس بھی شکایت کے رد عمل میں متحرک ہونے میں خاصا وقت لیتی تھی۔ اس طرف کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ جس طرف سے خاردار برقی تار کاٹ کر اندر داخل ہوئے تھے اسی جانب دیوار پر چڑھ کر سلو نے جائزہ لیا اور سرگوشی میں اطلاع دی۔ تمہیں مشکوک گاڑیاں کس طرف آتی نظر آ رہی ہیں اختر؟ اس نے ڈرائیور کو آہستہ سے مخاطب کر کے سوال کیا۔ وہ لوگ فرنٹ اور بیک پر ہیں، آپ لوگ اگر سائیڈ سے آ جائیں تو بچ سکتے ہیں۔ میں گاڑی کچھ فاصلے پر لے گیا ہوں تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، اس نے ڈرائیور کو جواب دیا اور اشارے سے سلو کو نیچے اترنے کو کہا۔ وہ جس طرف سے یہاں داخل ہوئے تھے وہ دیوار اس جگہ کے مخالف سمت میں تھی جہاں ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ چنانچہ سلو کے نیچے اترنے کے بعد انہوں نے دوسری دیوار کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں موجود خاردار تاروں کو کاٹ کر دوسری طرف کودنے کے عمل میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، جس کی سزا انہیں کلام کے دائیں پیر میں اترنے والی گولی کی صورت میں بھگتنی پڑی۔ گولی کی وجہ سے کلام کے لیے خود بھاگ کر فاصلہ طے کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ اسے اور سلو کو کلام کو سہارا دینا پڑا۔
یہ صورتحال ایسی تھی کہ ان کے لیے حملہ آوروں کی نظر میں آئے بغیر بھاگ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ گولیوں کی ایک پوری باڑ ان کے تعاقب میں آئی، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ چند انچ کے فاصلے سے بچ گئے تھے اور گولیاں ان کے دائیں بائیں سے نکل گئی تھیں۔ لیٹ جاؤ، شہریار زور سے چیخا اور وہ دونوں کلام کو ساتھ لیتے ہوئے نیچے لیٹ گئے۔ ایک بار پھر ان کی قسمت نے یاوری کی اور گولیاں ان کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔ تم کلام کو لے کر آگے نکلو، میں ان سے نمٹتا ہوں۔ حملہ آوروں کو روکے بغیر فرار ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد شہریار نے سلو کو حکم دیا اور خود وہیں رک کر اپنی پشت پر بندے بیگ سے اپنے مطلب کی چیز نکالنے لگا۔ اس دوران خود کو مسلح ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک ہاتھ سے گولیاں چلانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں دشمن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتیں، لیکن کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ابھی اس کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ بیگ میں موجود جدید ساخت کی رائفل کے ٹکڑوں کو نکال کر جوڑتا اور دوسرے کو منہ توڑ جواب دے پاتا۔ اس لیے بیگ میں موجود اسموک بم نکالا اور اس طرح اچھال دیا کہ دشمن اور اس کے درمیان دھوئیں کی ایک چادر سی تن گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنی پوزیشن تبدیل کی اور رائفل کے ٹکڑے نکال کر اسے جوڑنے کے بعد اندازے سے ایک برسٹ مارا۔ جدید رائفل کا یہ برسٹ اس بات کا اعلان تھا کہ مقابل انہیں خود سے کمتر نہ سمجھے۔ برسٹ مارنے کے بعد وہ رکے بغیر آگے کی طرف بھاگا۔ فوراً ہی اسے سلو اور کلام نظر آ گئے۔ کلام کی زخمی ٹانگ کی وجہ سے ان کے بھاگنے کی رفتار بہت کم تھی۔ میں اسے سہارا دیتا ہوں، تم اپنی رائفل نکال لو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلو کو حکم دیا تو وہ فوراً عمل پیرا ہو گیا۔ ایسے موقعوں پر اس کی پھرتی دیکھنے والی ہوتی تھی اور وہ یوں چاق و چوبند نظر آنے لگتا تھا جیسے موت سے لڑنے نہیں، کرکٹ میچ کھیلنے گراؤنڈ میں اتر رہا ہو۔ ادھر شہریار کچھ تشویش کا شکار تھا۔ اپنے ذاتی بیگ کے علاوہ اس نے وہ زیورات اور نوٹوں سے بھرا بیگ بھی اٹھا رکھا تھا۔ پھر کلام کو سہارا بھی دینا تھا۔ میری رائفل بھی نکال دیں، بھاگ نہ سکا تو کم سے کم دو چار کو تو مار سکوں گا۔ اس موقع پر کلام نے اس سے فرمائش کی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر اس کی فرمائش مان لی۔ اس کے کان ان گاڑیوں کی غراہٹیں سن رہے تھے جو دھوئیں کی چادر سے گزر کر ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں سے مسلسل فائرنگ بھی کی جا رہی تھی جس کا جواب سلو اپنی رائفل سے دے رہا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ نقصان دونوں طرف سے کسی کا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا ہے، اگر آپ 10 قدم اور آگے بڑھ آئیں تو میں آپ تک گاڑی لے آؤں گا۔ نہایت مخدوش حالت میں ڈرائیور کی آواز نے ان کے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑا دی۔ وہ دیوانہ وار بھاگے۔ اس بار سلو نے کور دے رہا تھا اور اس مہارت سے فائرنگ کر رہا تھا کہ ایک اکیلا ہی 10 کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر بھارتی جان لیتے کہ یہ وہی سلو ہے جسے انہوں نے پاکستان کی تباہی کے لیے بڑی محنت سے تیار کیا تھا تو اپنا سر پیٹ لیتے۔ رائفل کو بے تحاشا استعمال کرتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہینڈ گرنیڈ نکال کر دانتوں سے اس کی پن کھینچنے کے بعد اس سمت اچھال دیا جہاں سے دشمن کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دھوئیں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ ہینڈ گرنیڈ گرا تو گویا وہاں قیامت ہی قیامت برپا ہو گئی۔ سب سے آگے آنے والی گاڑی براہ راست اس کی زد میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا گولہ بن گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی گاڑی کا ڈرائیور بروقت بریک لگانے میں ناکام رہا اور وہ گاڑی بھی جلتی ہوئی گاڑی میں گھس گئی۔ افراتفری کے اس عالم میں کس کو ہوش رہتا کہ ان کا پیچھا کرے؟ وہ لوگ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ سلو کے لیے یہ موقع مناسب تھا۔ وہ تیزی سے شہریار اور کلام کے پیچھے بھاگا اور فوراً ہی ان سے جا ملا۔ بھائی جی کا ڈرائیور اپنے کہے کے مطابق ان کا منتظر تھا۔ کلام کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ دونوں بھی تیزی سے سوار ہو گئے اور ڈرائیور نے برق رفتاری سے گاڑی دوڑا دی۔ سیدھا مین روڈ پر جانے کی بجائے وہ ذیلی سڑکوں اور گلیوں کا انتخاب کر رہا تھا اور ان کے اندازے کے مطابق جائے حادثہ سے دور نکلتا جا رہا تھا۔ پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں گلیاں اور راستے کشادہ تھے، اس لیے ڈرائیور کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے ان چوہے کے سے کمزور دل رکھنے والوں میں سے کسی کے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لے۔ ان لوگوں سے زیادہ یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ عہدیداران کی نیندیں فون کر کے حرام کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسے پوش علاقے میں کوئی ہنگامہ برپا ہوا تو کیوں کر۔ ادھر شہریار اور سلو چلتی گاڑی میں کلام کی ٹانگ کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گولی اس کی پنڈلی کا گوشت پھاڑتی ہوئی ہڈی میں گھس گئی تھی اور وہ شدید تکلیف کے علاوہ مستقل خون بہتے رہنے کے باعث کمزوری بھی محسوس کر رہا تھا۔
گاڑی میں جلتے بلب کی محدود روشنی میں وہ اس کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھ سکتے تھے، لیکن حقیقی طبی امداد دینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے اس کے لیے باقاعدہ آلات جراحی اور مستند ڈاکٹر کی ضرورت تھی، جو کسی ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد ہی میسر آ سکتا تھا۔ فی الحال انہوں نے صرف اتنا کیا کہ اس کے زخم سے خون کا بہاؤ کم سے کم کرنے کے لیے اس کے اوپر مضبوطی سے پٹی باندھ دی۔ اسے یہ جوس پلائیں، کمزوری کم ہوگی۔ ڈرائیور نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جوس کا ایک ڈبہ ان کی طرف بڑھایا، جسے شہریار نے تھام لیا۔ یہ سرخ انگوروں کا جوس تھا۔ شہریار نے اس میں اسٹرا ڈال کر کلام کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ بیچارہ زخمی ٹانگ کے ساتھ کافی بھاگ دوڑ کر چکا تھا، اور اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولو کلام، یہ جوس پیو۔ شہریار نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میری ہمت نہیں، اس نے ٹوٹتے لہجے میں بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ بی بریو کلام، ہم مشکل سے نکل آئے ہیں۔ بس جیسے ہی کسی ٹھکانے پر پہنچتے ہیں تمہارا علاج شروع ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ لو یہ جوس پیو تاکہ تمہاری توانائی بحال ہوتی رہے۔ شہریار نے اسے سمجھاتے ہوئے ایک بار پھر زبردستی اسٹرا اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس بار اس نے ایک گھونٹ بھر لیا۔ باقی کا راستہ بھی شہریار نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ سلو البتہ خاموش بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے شہریار کے چہرے پر ایک نظر ڈال لیتا تھا، جو نہ جانے کیوں اس کی طرف سے بالکل بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن تو جانے کب کے پیچھے رہ گئے تھے، اور ڈرائیور بھی گلیاں چھوڑ کر گاڑی مین روڈ پر لا چکا تھا۔ ہر بڑے شہر کی طرح رات گئے بھی جاگتے رہنے والے ممبئی کی سڑکوں پر کون تھا جو خاص ان کی گاڑی کی طرف توجہ دے پاتا؟ چنانچہ وہ بخریت اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں عبد الرحمن ان کا منتظر تھا۔ اسے کلام کو گولی لگنے کی خبر ڈرائیور راستے میں دے چکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، وہ آدمی اسٹریچر لیے گاڑی کی طرف لپکے اور کلام کو تیزی سے گاڑی سے اسٹریچر پر منتقل کیا گیا۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ سفید کوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے کلام سے سوال کیا۔ بی پازیٹیو، اس نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، اس گروپ کا بلڈ ہمارے کلیکشن میں موجود ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے مسرت کا اظہار کیا، لیکن وہ باقاعدہ کسی سے مخاطب نہیں تھا اور اس کی توجہ پوری طرح کلام پر ہی تھی۔ شہریار اور سلو بھی خودکار انداز میں اس کے اسٹریچر کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ آپ لوگ یہیں رکیں، ڈاکٹر صاحب کام کے دوران کسی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے۔ اسٹریچر کوٹھی کے ایک ایسے حصے میں پہنچا جہاں اس سے قبل کبھی ان کا جانا نہیں ہوا تھا، تو اسٹریچر اٹھانے والوں میں سے ایک نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے ہی قدم روک لیے۔ یہ کوئی غیر اصولی بات نہیں تھی کہ ڈاکٹر تسلی اور اطمینان سے کام کرنے کے لیے غیر متعلقہ لوگوں کے داخلے کو ناپسند کرتا تھا۔ اتنا نازک کام کرنے والوں کو یکسوئی کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی۔ روک دیے جانے کے بعد وہ دونوں پلٹ کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں اب تک ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہا تھا۔ عبد الرحمن پہلے سے وہاں موجود تھا اور اس نے ٹی وی آن کر رکھا تھا۔ آؤ بھائی، تم لوگ تو بڑا کمال دکھا کر آئے ہو۔ ممبئی کی پولیس ہل کر رہ گئی ہے۔ ایک تو ارجن اگروال کے گھر ڈکیتی اور قتل و غارت ہوئی ہے، دوسری طرف پورے 9 پولیس والے مارے گئے ہیں، زخمی بھی بہت ہوئے ہیں۔ پولیس نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور مشکوک افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کمال دیکھو کہ تم لوگ شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کتنی آسانی سے صحیح سلامت یہاں پہنچ گئے ہو۔ اس نے کھلے دل سے ان کی کارکردگی کو سراہا۔ ہمارا ایک ساتھی شدید زخمی ہوا ہے، نہایت سنجیدگی سے کہتے ہوئے شہریار نے گویا اسے یاد دلایا۔ اس کی فکر مت کرو دوست، وہ 2-4 دن میں چنگا بھلا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر دیپک اپنے کام میں بڑا ماہر ہے۔ یہ آس پاس گھومتے اپنے پلے دیکھ رہے ہو نا، ان میں سے ہر ایک کئی بار زخمی ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ یہ سالے آئے دن کسی نہ کسی لفڑے میں پڑ کر یہاں پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر دیپک ان کا علاج کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ جسم کے ہر حصے سے گولی نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس واسطے تمہیں اپنے ساتھی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسے ریپیئر کروا کر ہی تمہارے حوالے کریں گے۔ عبد الرحمن کا انداز اگرچہ غیر سنجیدہ تھا، لیکن اس نے معلومات ایسی فراہم کی تھیں کہ انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ یہ بولو کہ مشن میں کامیاب لوٹے ہو یا نہیں؟ خبروں میں تو بتا رہے ہیں کہ ارجن کے سینے میں گولی ماری گئی ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔
گفتگو جاری رکھتے ہوئے عبدل نے موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اوہ، وہ گندگی کی پوٹ ابھی تک زندہ ہے۔ ارجن کے زندہ ہونے کا سن کر اسے افسوس ہوا۔ زندہ ہے لیکن ہوش میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کے بچنے کی زیادہ امید نہیں دلا رہے ہیں کہ تیز رفتاری کی وجہ سے بغیر کسی کوشش کے بھی اہم خبریں ان تک پہنچ رہی تھیں۔ اسی وقت ٹیلی ویژن پر ارجن کی بیوی کا بیان دکھایا جانے لگا۔ صدمے سے اس کی بری حالت تھی اور وہ اٹک اٹک کر بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں چند ڈاکو زبردستی گھس آئے تھے جنہوں نے اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے سارے زیورات اور روپیہ لوٹ لیا اور مزاحمت پر ارجن کو گولی مار دی۔ اس کے اس مختصر بیان کے ساتھ ہی اس کی بیٹی کا زخمی ہاتھ اور ارجن کو ہسپتال منتقل کیے جانے کے مناظر بھی دکھائے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی نیوز اینکر کا رواں تبصرہ بھی جاری تھا، جو اس صفاقانہ عمل کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ظاہر کر رہا تھا کہ ڈکیتی کی اس واردات کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے، کیونکہ عام ڈاکوؤں کے لیے کسی طور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارجن ولا کے حفاظتی سسٹم کو شکست دے کر اندر تک رسائی حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی کیمروں کا ریکارڈ بھی غائب کر دیں۔ سلو کے انجام دیے گئے کارنامے کے سبب وہاں ایک کام اور ہوا تھا۔ پولیس والوں کے زبردستی وہاں گھسنے کی کوشش میں مختلف مقامات پر نصب خودکار گنیں برس پڑی تھیں اور کئی پولیس اہلکار گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ اینکر کے مطابق کسی عام ڈاکو میں اتنی ذہانت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس پیچیدہ سسٹم کو سمجھ کر آپریٹ کر سکے۔ دوسرے ڈاکوؤں کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بناتے۔ اس طرح کی منصوبہ بندی تخریب کار یا دہشت گرد ہی کر سکتے تھے۔ اپنے اس نقطۂ نظر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اینکر پرسن نے ہینڈ گرنیڈ سے پولیس کی گاڑیوں کو تباہ کرنے کے واقعے کی بھی مثال پیش کی تھی۔ اس کے مطابق کسی پڑوسی کی طرف سے ارجن ولا میں فائرنگ کی آواز سنے جانے کی شکایت پر وہاں پہنچنے والی پولیس کی گاڑیوں کو فرار ہوتے ہوئے ڈاکوؤں نے ہینڈ گرنیڈ سے نشانہ بنایا تھا، یعنی آنے والے اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ کسی صورت انہیں روکا جانا ممکن نہیں تھا۔ اینکر پرسن نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا کوئی عام ڈاکو اس طرح دستی بموں کا استعمال کر سکتا ہے؟ اینکر پرسن کی عادت و تربیت کے مطابق اس کی طرف سے مسلسل بولنے اور سوالات و قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ شہریار نے ایک نظر سلو کی طرف دیکھا اور اس ایک نظر میں وہ سمجھ گیا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ ہینڈ گرنیڈ کے استعمال نے ہر ایک کو چونکا دیا تھا، حالانکہ ان کے درمیان یہ بات پہلے سے طے ہو گئی تھی کہ انتہائی ناگزیر حالات کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگوں نے تو خاصی تھر تھری مچا کر رکھ دی ہے۔ ایک تو ارجن اگروال کے گھر پر حملہ، اوپر سے اتنے پولیس والوں کو لمبا لٹا دیا، اوپر سے نیچے تک سب ہل کر رہ گئے ہوں گے۔ عبد الرحمن نے لطف لینے والے انداز میں انہیں داد دی، پھر خیال آنے پر پوچھنے لگا، ارجن کے گھر سے کتنا مال ہاتھ لگا؟ خبروں میں تو بتا رہے تھے کہ ڈاکو لاکھوں کا زیور اور نقدی ساتھ لے گئے ہیں۔ خبروں میں غلط بتا رہے ہیں۔ شہریار نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے وہاں سے کچھ نہیں لوٹا؟ لوٹا ہے، لیکن اس کی مالیت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوگی۔ اس نے بھرا ہوا بیگ عبدل کے سامنے الٹ دیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ طلائی زیورات میں سے بیشتر زیورات ایسے تھے جن میں مختلف اقسام کے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سونا چھوڑ کر صرف اس ہیروں کو ہی بیچا جاتا تو بہت بڑی رقم حاصل ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ رقم بھی انڈین کرنسی میں نہیں، ڈالرز کی شکل میں تھی، جنہیں دیکھ کر عبد الرحمن کی آنکھیں پھٹنا بجا تھی۔ شہریار نے یہ سب کچھ اس نیت سے حاصل کیا تھا کہ ارجن کی حرام کمائی بھارتی چال بازوں کی چالوں کا جواب دینے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن وہ یہ سب کچھ عبد الرحمن سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان کے پاس ایک زائد بیگ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اس سونے اور ہیروں کو اپنے طور پر مارکیٹ میں بیچ کر رقم حاصل کر سکتے۔ ایسی کسی کوشش میں وہ مشکل میں بھی پڑ سکتے تھے، اس لیے بہتر تھا کہ ان لوگوں پر ہی بھروسہ کر لیا جائے۔ لوٹ کا یہ مال ان سے لوٹ بھی جاتا تو فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ جو چیز جیسے آتی ہے ویسے چلی بھی جاتی ہے۔ خود کو بے نیاز ظاہر کرتا وہ خاموشی سے عبد الرحمن کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں موجود انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ عبد الرحمن نے خود ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف کی بات سنجیدگی سے سننے لگا۔ بات سن کر اس نے خاموشی سے ریسیور واپس رکھ دیا اور روئے سخن ان دونوں کی طرف کیا۔ ڈاکٹر دیپک بات کر رہا تھا۔ اس کے مطابق تمہارے ساتھی کی ٹانگ سے گولی نکال لی گئی ہے۔
لیکن گولی نے اس کی ہڈی کو اتنی بری طرح متاثر کیا ہے کہ وہ اب چلا بھی تو لنگڑا کر چلے گا، اس کی ٹانگ پہلے کی طرح نہیں ہو سکے گی۔ یہ خبر شہریار کے لیے گہرا صدمہ ثابت ہوئی اور بے ساختہ اس کی نظر دولت کے اس ڈھیر پر پڑی جسے لٹا کر بھی وہ کلام کو اس کی اصل صحت مند ٹانگ واپس نہیں دلا سکتا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی، اتنی گہری نیند کہ دیکھنے والے کو یہی گمان گزرے کہ اب صبح ہی کی خبر لائے گی، لیکن یکدم ہی اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نیند ٹوٹنے کا سبب ایک پکار تھی، ماں بانو! کسی نے بہت زور سے اسے پکارا تھا اور وہ اس پکار کا جواب دینے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، لیکن ادھر ادھر دیکھتی جب نیند کے خمار سے نکلی تو احساس ہوا کہ ان مضبوط دیواروں کو پار کر کے نہ تو کوئی آواز اس تک آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی آواز کو کسی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے جو سنا اور جو دیکھا سب ایک خواب تھا۔ نیند میں اسے پکارنے والا اسلم تھا، جو جنگل کی وسعت اور پیچیدگیوں سے بے نیاز اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا تھا اور دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ وہ بھی اس کی پکار کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن حلق سے آواز برآمد ہونے سے قبل ہی حقیقت کے خارزاروں میں کھینچ لی گئی، جہاں اسلم کے خود تک پہنچنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ حقیقتاً وہ خود بھی ڈھنگ سے نہیں جانتی تھی کہ کہاں اور کیوں ہے۔ اسے یہاں پہنچانے کا ذمہ دار شخص بھی دوبارہ اس سے نہیں ملا تھا اور وہ اجنبیوں کے سامنے سر پٹکتی رہتی تھی کہ اسے یہاں سے جانے دیا جائے، لیکن وہ تو گویا گونگے بہرے تھے جو نہ تو اس کی کوئی بات سنتے تھے اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتے تھے۔ یہاں اس کی زندگی اس چھوٹے سے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں موجود تھیں اور بظاہر اسے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہی اذیت بہت تھی کہ اسے اس کے گھر اور شوہر سے دور اس تنہائی میں لا پھینکا گیا ہے، جہاں وہ کسی اپنے سے بات کرنے اور اس کی صورت دیکھنے کے لیے بھی ترستی ہے۔ یہاں رہ کر اسے اپنے ہونے والے بچے کی بھی فکر لگی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ لوگ اس کا بھرپور خیال رکھ رہے تھے اور ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ دواؤں کے ساتھ ساتھ شیڈول کے مطابق بہترین خوراک بھی دی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل انجانے خدشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ یہاں لائے جانے کے بعد اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کون خدائی فوجدار ہیں جو اسے ایک نارمل زندگی سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں اور خود اس کی صحت اور دیکھ بھال کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ یہاں جن چہروں سے اس کا سامنا ہو رہا تھا وہ سب کے سب اس کے لیے ناآشنا تھے۔ البتہ اسے یہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار شخص اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس شخص کا نام تھا ڈاکٹر طارق۔ ڈاکٹر طارق وہ شخص تھا جس سے اس کی کراچی میں قیام کے دوران ملاقات ہوئی تھی۔ شہریار نے اسے مہرین کے نام سے کراچی کے جس کالج میں داخلہ دلوایا تھا، وہاں اس کی راحیلہ نامی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ راحیلہ کے اصرار پر کبھی کبھار اس کے گھر بھی جانے لگی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات اس کے بھائی ڈاکٹر طارق سے ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں ان دونوں کی مدد کر دیا کرتا تھا اور ماہبانوں کے نزدیک ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس اچھے انسان نے اپنی اصلیت اس وقت دکھائی جب اسے ایک اتفاق کی وجہ سے اس بات کا علم ہوا کہ ماہبانوں پنجاب کے ایک وڈیرے سے اپنی جان اور عزت بچاتی پھر رہی ہے۔ اس موقع پر اس نے نہایت کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے چودھری کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی اور وہ کالج کے ہاسٹل سے سوتے ہوئے اٹھا لی گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کی زندگی کا دھارا ہی بدل گیا اور اسے ایک بار پھر تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام تک پہنچنے کے خواب سے دستبردار ہونا پڑا۔ اللہ کی مہربانی سے اسے اسلم جیسے چاہنے والے شخص کا ساتھ مل گیا اور وہ لوگ شہریار کے تعاون سے آرلینڈو شفٹ ہو کر ایک خاصی مطمئن زندگی گزارنے لگے، لیکن یہاں بھی بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس روز جب معائنے کے لیے اسے کلینک پر چھوڑ کر بلکہ خود شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی، وہ جلد فارغ ہونے کے سبب کسٹرڈ کی ڈریسنگ اور سلاد میں شامل کیے جانے والے کچھ ساسز خریدنے کی نیت سے قریبی سٹور تک چلی گئی۔ اتفاق سے اسے وہاں چکر آ گیا اور اس سے قبل کہ وہ چکرا کر گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ حالت سنبھلنے پر اس نے اپنے محسن کو دیکھا تو ڈاکٹر طارق کو دیکھ کر شش در رہ گئی۔ اس نے خود بھی اسے پہچان لیا اور اس سے قبل کہ وہ اس سے منہ موڑ کر چل پڑتی، بڑی لجاجت سے اپنی صفائی بیان کرنے کا ایک موقع دینے کی درخواست کر کے
قریبی ریسٹورنٹ تک چلنے کی فرمائش کی۔ وہ شاید اس کی یہ خواہش پوری نہ کرتی، لیکن وہ اتنی عاجزی اور لجاجت سے بول رہا تھا کہ اس کا دل پسج گیا اور وہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ تک جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہاں انہوں نے کافی پی اور طارق اس سے معافی مانگتا رہا کہ اس نے اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اس کے بقول اسے امریکہ آ کر اسپیشلائزیشن کرنے کا جنون تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ اپنی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر تھا۔ لہٰذا ایسے میں جب اسے یہ معلوم ہوا کہ چودھری کو ماہبانوں کا پتہ بتانے کی صورت میں اسے بھاری رقم مل سکتی ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ ماہبانوں نے اسے خوب باتیں سنائیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک بے یار و مددگار لڑکی کی زندگی سے کھیلنے سے بھی نہیں کترایا، تو آگے کیا خاک دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا۔ طارق نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کی ہر بات سنی اور شرمندگی کا اظہار کرتا رہا کہ وقتی طور پر اس پر شیطان غالب آ گیا تھا، لیکن اب وہ اپنے اس عمل پر بہت پچھتاتا ہے اور کفارے کے طور پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس جا کر غریب ہم وطنوں کی خدمت کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ مروت اور خلوص سے گندی ماہبانوں نے اس کی معذرت کو قبول کر لیا اور اسی سبب ایک بار پھر اس پر اعتماد کرنے کی غلطی کر بیٹھی۔ چنانچہ ڈاکٹر طارق کی کلینک تک ڈراپ کرنے کی آفر رد نہ کر سکی۔ ریسٹورنٹ سے کلینک دور بھی کہاں تھا، وہ پیدل بھی آرام سے جا سکتی تھی، لیکن کچھ اس ڈر سے بھی اس کی پیشکش قبول کر لی کہ کہیں راستے میں ایک بار پھر چکر نہ آ جائیں۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر کلینک تک کا مختصر راستہ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ دوبارہ جاگی تو اس کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بہت شور مچایا، روئی پیٹی، چیخی چلائی کہ اسے یہاں سے جانے دیا جائے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، یہاں تک کہ اس کی طارق سے ملاقات کی خواہش تک پوری نہیں کی گئی۔ تھک ہار کر اس نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور کھانا اور دوائیں باقاعدگی سے لینے لگی، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بچے کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے۔ اس موقع پر جانے کیوں اسے بلتستان کے پہاڑوں میں قائم دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ میں ملنے والا لڑکا عمران بہت یاد آیا۔ اس لڑکے نے ہی اسے یہ سبق سکھایا تھا کہ کبھی بھی زندگی کی مشکلوں سے ہارنا نہیں ہے اور ہر لمحے جیتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ زندگی کی جنگ جیتنے والا قدرت کی طرف سے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ عمران خود تو ایک ایوالانچ کی زد میں آ کر اپنی جان کھو بیٹھا تھا، لیکن اس کے دیے ہوئے حوصلے کے سہارے وہ ان برف زاروں سے صحیح سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس نئی مصیبت سے بھی بچ نکلے گی، لیکن فی الحال کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کمرے کی قیدی تھی اور قید کرنے والے کبھی اس کے قفس کا دروازہ باہر سے بند کرنا نہیں بھولتے تھے۔ چنانچہ اس نے خود کو تن بتقدیر چھوڑ دیا تھا، لیکن آزادی کی خواہش تو دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ یہی خواہش شاید خواب بن کر اس کی آنکھوں میں آ سمائی تھی، اور اب وہ یہ ادراک ہو جانے کے بعد کہ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا محض خواب تھا، نڈھال سی بستر پر لیٹی تھی۔ اسلم کہاں ہو تم؟ دیکھو میں اور تمہارا بچہ کس مشکل میں پھنسے ہیں، تم آ کر ہمیں اس مشکل سے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ تکیے پر سر رکھے اور وہ آنکھیں موند کر لیٹی تو خود بخود ہی ہونٹوں سے شکوہ اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ روتے روتے اس کی آنکھوں میں ایک شبی اور لہرائی، اور آپ تو مجھے یہاں بھیج کر بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، کبھی پلٹ کر حال تک نہیں پوچھا کہ ماہبانو جیتی بھی ہے یا نہیں۔ شہریار کی شبیہ سے لڑتے ہوئے اس کے آنسو کچھ اور بھی شدت سے رواں ہو گئے تھے، اور وہ ارد گرد سے اس حد تک غافل ہو گئی تھی کہ یہ بھی نہ جان سکی کہ کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کر دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا ہے اور بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا ہے۔ آنے والے نے دھیرے دھیرے اس کے جسم کو سہلانا شروع کر دیا اور ہاتھ کو حرکت دیتا ہوا اس کے رخسار تک لایا تو وہ بے خودی کی کیفیت سے نکلی اور بدک کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہ جب سے یہاں لائی گئی تھی کسی نے اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ مختلف ضروریات کے لیے اس کے کمرے میں آنے والے مردوں میں سے کسی نے اسے بے باک نظروں یا بیہودہ گفتگو تک کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ وہ سب نہایت مشینی انداز میں کام کرتے تھے اور کسی روبوٹ کی طرح اسے وقت پر کھانا، پھل، مشروبات اور ادویات پہنچا کر خاموشی سے پلٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ کسی ٹیسٹ کے لیے اپنا بلڈ لینے والے شخص کے لمس کو بھی اس نے سرد پایا تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم پر متحرک لمس بے جان نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اس نے کوئی گٹھڑی سی بستر سے لڑک کر نیچے گرتی ہوئی محسوس کی اور فوراً ہی دھب کی آواز بھی سنائی دے گئی۔ کمرے کے فرش پر قالین نہیں بچھا ہوا تھا، اس لیے دھب کی یہ آواز کافی زوردار تھی۔
اس نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور سوئچ بورڈ کے قریب پہنچ کر لائٹ کا بٹن دبایا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں نیم تاریک محسوس ہونے والا کمرہ یکدم روشن ہو گیا، لیکن وہ کسی کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بستر کے دوسری طرف گرنے والی گٹھڑی نما شے ابھی تک اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، اور وہ اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی تھی جب تک کہ خود گھوم کر اس طرف نہیں جاتی۔ زندگی میں پل پل بدلتے حالات نے اسے فیصل آباد میں بیبے اور ابا کے ساتھ رہنے والی کمزور اور نرم دل مہبانو نہیں رہنے دیا تھا۔ ماضی کے مقابلے میں وہ بہت مضبوط اور جرت مند ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی گھوم کر بستر کے دوسری طرف گئی۔ وہاں ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ نیلی نکر اور سفید ٹی شرٹ میں وہ کوئی 7-8 سال کا بچہ تھا، اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے چہرے کا بیشتر حصہ بھی گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا، اور وہ بس اس کی سہمی ہوئی نیلی چمکدار آنکھیں ہی دیکھ سکتی تھی۔ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے اس بچے نے حقیقتاً اسے ششدر کر دیا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی جو اپنے تجربے اور قدرتی حس کے تحت جسم پر محسوس ہونے والے لمس کی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن ایک تقریباً 5 سالہ بچے کو سامنے دیکھ کر اپنا احساس خود اس کے لیے ایک سوال بن گیا تھا۔ کون ہو تم؟ آخر اس نے بچے سے بات چیت کر کے اس معمے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور قدرے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ ایڈی، اس کی طرف سے نہایت مختصر جواب دیا گیا، لیکن مہبانو ایک بار پھر چونک گئی۔ دیکھنے میں 4-5 سال کے محسوس ہونے والے بچے کی آواز بالکل کسی 17-18 سال کے لڑکے کی طرح قدرے بھاری اور بوجھل تھی۔ یہاں کیسے آئے ہو؟ اسے خود ہی اپنی حیرت دور کرنے کا انتظام کرنا تھا، اس لیے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں یہیں رہتا ہوں، بیرک نمبر 3 میں۔ اس بار اس کی زبان سے ادا ہونے والے مکمل جملے نے اس کی آواز کو بہت وضاحت کے ساتھ مہبانوں کے کانوں تک پہنچایا۔ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ لاشعوری طور پر اس کا لہجہ کچھ اور بھی سخت ہو گیا، جس پر اس نے ایڈی کی آنکھوں کو کچھ اور سہما ہوا محسوس کیا۔ تم جس دن یہاں آئی تھیں، اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم ویل چیئر پر تھیں اور سو رہی تھیں، پھر بھی مجھے بہت اچھی لگی تھیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ آج وہ میرے بیرک کو لاک کرنا بھول گئے تھے تو مجھے موقع مل گیا اور میں تمہارے پاس آ گیا، اس نے جوانوں والی آواز میں بچگانہ معصومیت سے بتایا۔ تو مہبانو عجیب الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ ایڈی کی صورت میں اس کے سامنے عجیب و غریب کردار آ گیا تھا، جس کے متعلق اپنے احساسات کو وہ کوئی واضح نام نہیں دے پا رہی تھی۔ نیم تاریکی میں اپنے جسم پر محسوس ہونے والا لمس، ایڈی کی بھاری آواز، سہمی ہوئی آنکھیں اور معصومانہ انداز گفتگو اسے کسی ایک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچنے دے رہا تھا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہ محسوس کر لینے کے بعد کہ اس کا مقابل جسمانی طور پر اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، وہ خوف زدہ نہیں رہی تھی، بس حیرت ہی حیرت تھی جسے دور کرنے کا انتظام کر رہی تھی۔ ایڈی کو روبدار آواز میں دیا جانے والا حکم بھی اسی مقصد سے تھا۔ اس کی طرف سے حکم ملنے پر وہ ذرا سا جھجکا تو ضرور، لیکن حکم عدولی نہیں کی اور گھٹنوں کے بل لپٹے بازو کھول کر آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب مہبانو اسے اچھی طرح دیکھ سکتی تھی اور دیکھ کر حیرت سے ساکت تھی۔ تقریباً 3 فٹ قد رکھنے والے ایڈی کی ٹھوڑی پر سنہری بالوں والی چھوٹی سی داڑھی لہرا رہی تھی، اور ہونٹوں کے اوپر بھی سنہری رواں تھے۔ اتنی دیر سے وہ اپنا چہرہ کچھ اس انداز میں گھٹنوں میں چھپا کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اس کی صرف آنکھیں ہی دیکھ پا رہی تھی، اور وہ آنکھیں 100% ایک بچے کی آنکھیں تھیں، لیکن کسی 5 سال کے بچے کی داڑھی مونچھیں تو نہیں ہو سکتی۔ کیا وہ کوئی ایسا بالغ نوجوان تھا جس کی جسمانی نشو و نما رک گئی تھی؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، لیکن وہ خود کو اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں دے سکی۔ راہ چلتے اور ٹیلی ویژن پر اسے ایسے کئی پستہ کامت افراد کو دیکھنے کا موقع ملا تھا جن کی عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان افراد کو غور سے دیکھنے پر ان کے چہروں سے ان کی اصل عمر کا اندازہ بہرحال ہو جاتا تھا۔ یہاں ایڈی کا یہ حال تھا کہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ ایک 5 سالہ بچے نے کسی ڈرامے میں بڑے کا کردار نبھانے کے لیے اپنے چہرے پر داڑھی اور ہلکی سی مونچھیں چپکا لی ہیں۔ اپنی داڑھی پکڑ کر کھینچو، دل میں ابھرنے والا شک دور کرنے کے لیے اس نے ایڈی کو حکم دیا، جس کی تعمیل میں اس نے داڑھی کے سنہری بال اپنی ننھی ننھی انگلیوں میں جکڑ کر زور سے کھینچ ڈالے۔
لیکن پھر بھی داڑھی اپنی جگہ پر موجود رہی۔ ماہبانوں نے داڑھی کھینچنے کے نتیجے میں اس کے چہرے پر پھیلنے والی تکلیف کی کیفیت کو بغور دیکھا تھا، اس لیے داڑھی کے اصلی ہونے میں کوئی کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں رہی تھی، لیکن اس حیرت کا کیا کرتی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں جاؤں؟ اس کے احکامات کی کسی فرما بردار شاگرد کی طرح تعمیل کرتے ہوئے ایڈی نے معصومیت سے پوچھ کر اسے چونکا دیا۔ نہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو ایڈی اچک کر وہاں بیٹھ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہبانوں کی دروازے کی طرف پشت تھی، لیکن اس نے دروازے کا کھلنا اور ایڈی کے چہرے پر خوف کا چھا جانا محسوس کر لیا تھا۔ مارک، وہ دھیمی آواز میں سہمے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، ایڈی شریر لڑکے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنے والے نے نہایت سخت لہجے میں ایڈی سے دریافت کیا۔ اس دوران ماہبانوں بھی دروازے کی طرف گھوم چکی تھی، لیکن وہ اس کی بجائے مکمل طور پر ایڈی کی طرف متوجہ تھا۔ سوری مارک، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں ٹائم پاس کرنے یہاں آ گیا۔ معصومیت سے معذرت کرتا ہوا ایڈی واضح طور پر سہما ہوا تھا۔ جھوٹ مت بولو بدماش، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس چکر میں یہاں آئے ہو۔ تم بس انتظار میں تھے کہ میں کس روز تمہارے بیرک کو لاک کرنا بھول جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس بار تمہاری حرکت کو ماسٹر معاف نہیں کرے گا اور تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ مارک ماہبانوں کے قریب سے گزرتا ہوا بولتا ہوا ایڈی تک پہنچا اور اس کا دایاں کان پکڑ کر اسے بستر سے نیچے اتار دیا۔ اس کے لہجے اور گرفت کی سختی ایڈی کا چہرہ خوف سے سفید کیے دے رہی تھی۔ سوری میڈم، اس بدماش کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل پڑا۔ خوبصورت خواتین کو دیکھ کر یہ یہی حرکتیں کرتا ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، آئندہ یہ آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ ایڈی کا کان پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے جاتے ہوئے مارک نے ماہبانوں کے قریب رک کر اس سے کہا اور پھر ایڈی کو لیے باہر نکل گیا۔ اس صورتحال پر حیران پریشان ماہبانوں گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور مارک کے الفاظ نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ ایڈی کے متعلق اس کے ریمارکس خاصے معنی خیز تھے اور اس کا اپنا تجربہ بھی بڑا عجیب تھا، لیکن کون تھا جو اس کے سامنے اس معمے کا حل پیش کرتا؟ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔